السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وحلما وحكمة. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو معلومات اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اس ضمن میں چند ایک آیات بینات پہلے پارے میں ذکر ہیں۔ خاص طور پہ بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے گئے، اور یقیناً یہ قرآن، یہ کتاب آخری کتاب، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری امت کے لیے نازل فرمائی گئی۔ تو جیسے یہ احکامات تورات میں تھے، انجیل میں تھے، اسی طرح یہ احکامات قرآن پاک میں بھی، یعنی یہ ایسے احکامات ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی، بنی اسماعیل کے لیے بھی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کے نام سے ہی کائنات کا آغاز ہوا، اللہ رب العزت کے نام سے یہ کائنات قائم دائم ہے، اور جس دن اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کائنات تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اسی کے نام سے یہ کائنات قائم دائم ہے۔ جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو آدم علیہ السلام کا دور تھا، نوح علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کا دور شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی آنے۔ ہاں، ہر امت کے پیغمبر نے اپنے امت کو آگاہ ضرور کیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب بھی تمہاری زندگی میں آئیں تم نے ان کا تابع دار فرما بردار بن جانا۔ اور ہر پیغمبر نے جس نام کی دعوت دی ہے، جس نام کی عظمت بلند کی ہے، وہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ جس قوم میں اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عملی طریقہ نہیں ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر زمین پہ قائم نہیں رکھتے، زمین کے اندر دفن کر دیتے۔ بعض کو زندہ دبا دیا گیا، بعض کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ تو ہر کسی سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی۔ عبادت کے اندر زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں اور جسم کے اعضاء بھی شامل ہیں۔ جیسے کوئی غائبانہ کسی کو مدد کے لیے پکارے، مشکل حالات میں، مصائب میں، بلیات میں، آزمائشوں میں، تو وہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، ہر طرف پانی پانی تھا، تو وہاں وہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے تھے،
نہ نماز کے لیے وہاں جگہ تھی، وہ تو سمٹ کے ساتھ ساتھ ہو کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو زبان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی۔ تو زبان سے پکارنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود اور اس کے ساتھیوں کی جلائی ہوئی چیخا میں یعنی آگ میں، بڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہیں، اور وہ وہاں حسبنا اللہ پکار رہے ہیں۔ تو زبان سے پکارنا بھی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردیسی ہیں اور ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو وہ زبانی اللہ کو پکار رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اب وہاں کوئی نماز کی جگہ تو نہیں تھی، جسم سے عبادت تو نہیں کر رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب انبیاء کو دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا سے بات شروع کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا پہ مکمل کی۔ تو بات ربنا سے شروع ہوئی، ربنا پہ مکمل ہوئی ہے۔ حج سے بڑا عمل کوئی نہیں، حج کے موقع پہ بھی سب سے اعلیٰ دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر میدان جہاد میں جہاں پہ نماز پڑھنے کا تو وقت کیا، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، تیر آ رہے ہوتے ہیں، گولیوں کا گمسان کا رن پڑا ہے، ہر طرف دشمن کی یلغار ہے، تو وہاں زبانی عبادت ہوتی ہے۔ اور زبانی عبادت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود انبیاء کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعانت کے لیے، مدد کے لیے پکارا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اسی بات کا ہم بار بار اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سر کے بل یعنی سجدے میں، جسم کے ذریعے رکوع میں، ٹانگوں کے ذریعے اتحیات میں، یہ سارے جسم کے اعضاء حرکت میں ہیں، یہ نعبد میں آتے ہیں، اور ایاک نستعین یہ جو زبان سے پکارتے ہیں اس میں آتا ہے۔ تو جسم کے اعضاء سے بھی عبادت کرنی ہے، زبان سے بول کے بھی عبادت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ وہ حضرات جن کی زبان بول نہیں سکتی، گونگے ہیں، اشاروں میں بات کرتے ہیں، ان کی جو زبان کی اوں آں ہے نا، ان کی اوں آں این کو بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ تو انسان ہیں، اور جو حیوانات ہیں وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کبھی کوئی جانوروں کا بڑا جتھا گروہ بن کے کسی دربار پہ، مزار پہ، اور کسی کے قبر پہ، کسی کے گنبد پہ جا کے اس نے حاضری نہیں دی کہ وہاں میلہ لگایا ہو، وہاں وہ عرس منایا ہو، تب ہی ان کو دنیا کا رزق ملتا ہو، اولاد ملتی ہو، یا ان کو زندگی ملتی ہو، صحت ملتی ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، سب کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی وہ عبادت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ خود بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور ان کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بار 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 اقرار اور اظہار اور عملی طور پہ اس کا پریکٹیکل ہر نبی نے دعوت دی ہے، ہر ولی نے دعوت دی، ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے، اور یہ عمل کر کے دکھایا۔ یعنی عبادت ایسا عمل ہے جس سے انبیاء بھی مستثنا نہیں ہیں کہ کوئی نبی کسی کو کہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور خود نبی عبادت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے بھی اللہ کی ہی عبادت کی اور خالصتاً اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی استعانت میں کوئی مخلوق میں سے فرشتہ ہو، انسان ہو، جن ہو، شجر ہو، حجر ہو، قبر ہو، ذرہ برابر بھی شراکت دار نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کرنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ان سارے کانوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو سلسلہ ہے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ وہ عملی اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو پہلی قوم چونکہ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور بھی انبیاء کو اپنا قائد، رہبر، رہنما تصور کرتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، اسی طرح باقی کچھ اور انبیاء۔ عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، پہلے انبیاء کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں قومیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی مانتے ہیں، نہ آخری نبی مانتے ہیں۔ مرزائی آقا علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، پیغمبر ماننا بھی لازمی ہے، آخری نبی، پیغمبر، رسول ماننا بھی لازمی ہے۔ تو مرزائی اسی لیے دائرہ اسلام سے خارج ہیں کہ ان کے نظریات عیسائیوں اور یہودیوں سے ملتے ہیں۔ مسلمان وہ ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سارے انبیاء کی جو یکساں تعلیمات ہیں ان میں اللہ کی توحید سب سے اول نمبر پہ ہے، باقی معاملات کسی جگہ کسی نبی کے لیے بوقت ضرورت پہلے بیان ہوئے ہیں، کسی کے لیے بوقت ضرورت بعد میں بیان ہوئے۔ مثلا توحید کے بعد پہلا نمبر، یعنی اللہ کا کلمہ، رسول پاک کا کلمہ کے بعد عملی طور پہ پہلا نمبر وہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ لیکن بنی اسرائیل کو نماز سے بھی پہلے کچھ احکامات بیان کیے کہ ان کے اندر ان کی بہت زیادہ کمزوریاں تھیں۔ اسرائیلیوں کے لیے ایک دن میں 2 نمازیں تھیں، صبح و شام کی، اور باقی سارا وقت ان کا دنیا داری کے لیے تھا۔ دنیا داری میں چونکہ وقت زیادہ گزارتے تھے اس لیے احکامات زیادہ پہلے آ گئے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ ذل قربا، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ دار،
بلڈ ریلیشن، تمہارے بہن بھائی، تمہارے باپ کی طرف سے رشتہ دار، ماں کی طرف سے رشتہ دار، ان کے ساتھ تم نے نان کے داد کے بہترین احسان والا معاملہ کرنا۔ والیتاما والمساکین، تمہارے ارد گرد کوئی یتیم ہو، اللہ کرے کوئی یتیم نہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، ان یتیموں مسکینوں پہ دست شفقت رکھنا، پیار محبت والا ہاتھ رکھنا، ان کی کفالت کرنی ہے، زبانی بھی، مالی بھی، اخلاقی بھی، سیاسی بھی، قومی بھی، ملی بھی، معاشرتی بھی، معاشی بھی۔ تم نے ان کے ساتھ ہمدردی اتنی کرنی، بار بار کرنی ہے کہ تمہارا ان پہ احسان چڑھ جائے۔ احسان کرنا ہے۔ احسان کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی نیکی کرو کہ وہ تمہارا بدلہ دے نہ سکے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اتنی خدمت کرو کہ اب وہ بوڑھے ہو کے تمہاری اتنی خدمت کر نہ سکیں جتنی بچپن میں تم بچے تھے کی تھی۔ قرابت داروں کے ساتھ بھی، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرو کہ تمہارا ان پہ اوپر احسان آ جائے۔ اور باقی عام لوگوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ حسن سلوک اور بات ہے، احسان کرنا اور بات ہے۔ احسان کریے یہ لوگ ہیں، اور حسن سلوک کے لیے باقی سارے عام لوگ ہیں۔ اور یہاں للناس کا لفظ آیا، للمسلمین مومنین کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے لیے تم اچھا رویہ رکھنا ہے، بہترین بہیو کرنا ہے، اتنے اچھے سلوک سے پیش آؤ کہ وہ تمہارے اخلاق کو، کردار کو، حسن سلوک کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں۔ کثیر تعداد میں ہندوستان کے اندر اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر تعداد میں جو ہندو اور غیر مسلم کئی مذاہب میں بٹے ہوئے، وہ زیادہ کرسچین اور ہندوازم کے لوگ تھے۔ ان میں نیشنلزم کے، سوشلزم کے، کمیونزم کے اور بھی کئی دہریہ قسم کے بت پرست، صنم پرست لوگ تھے۔ ان سب نے جو عرب سے تاجر آئے تھے نا، ان کا حسن سلوک، ان کے معاملات، کردار اور ان کے اخلاق اور ان کا حسن بیان اور ان کے سچائی، امانت داری کو دیکھ کر ہی اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس انداز سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے کہ مسلمان بھی متاثر ہوں، غیر مسلم بھی متاثر ہوں، اور اس طرح کا بہیو نہ کیا جائے کہ اپنے بھی الرجی کر جائیں، اپنے بھی دور ہو جائیں۔ ہر نبی کا اخلاقی طور پہ جو معاملہ تھا دوسروں کے ساتھ، وہ اسی لیے اعلیٰ درجے کا تھا کہ جو ان سے اچھا سلوک کرتا اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے تھے، جو برا سلوک کرتا تھا اس سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں حسن سلوک۔ قولوا للناس حسنا، سب لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ خاص طور پر کہا گیا کیونکہ یہ ان کے اندر بہت زیادہ کمزوری تھی، جس کی واضح مثال اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر ان لوگوں کے ہاں ماں باپ کی وہ قدر نہیں جو ہمارے اس معاشرے میں ماں باپ کی عزت احترام ہے۔
انہوں نے وہاں بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیے، ہوم بنا دیے، وہاں جا کے انہیں جمع کرا دیتے ہیں۔ سال بعد ایک دن فادر ڈے مدر ڈے رکھا ہوا ہے ان سے ملاقات کے لیے۔ وہ بھی بعض ایسے بے نصیب ہیں کہ بوڑھے بیمار والدین کو دور سے ہی ہائے ہائے بائے بائے ٹائے ٹائے کر کے چلے جاتے ہیں، ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے کہ کہیں یہ بڈھے کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ استغفر۔ اور مسلمان، ہمارے رؤوف الرحیم نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ بوڑھوں کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرو، اس انداز سے کرو، ان کی طہارت کرواؤ، ان کا لباس بدلواؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی دوائی داروں کا انتظام کرو، ان کی سرگرمی سردی کا خیال رکھو، ان بوڑھے ماں باپ دادا ابو دادی امی نانا ابو نانی امی کے اچھے سلوک کے تم اس انداز سے کردار ادا کرو کہ دنیا میں جیتے جی اللہ جنت تمہارے نام الاٹ فرما دے۔ عام لوگوں سے حسن سلوک اب بھی نہیں ہے اسرائیلیوں کا۔ دیکھ لیں، ظلم کر رہے ہیں، نہ بچے دیکھ رہے ہیں، نہ ہسپتال دیکھ رہے ہیں، نہ عام پبلک ایریا دیکھتے ہیں، بمباری کرتے جا رہے ہیں۔ تو حسن سلوک کی کمی تھی ان میں، آج تک کمی ہے۔ وہ نبیوں کے نافرمان نکلے، کہتے ہیں ہم 70,000 نبیوں کی آل اولاد ہیں، لیکن سارے نبیوں کے نافرمان، سارے نبیوں کے نافرمان۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس وجہ سے پڑی کہ انہوں نے ایک دو نبی نہیں، 70,000 سے زیادہ نبی اور آخری پیغمبر جو سب سے شان والے ہیں ان کے فرمان کو بھی رد کر کے اپنی مرضی کی اللہ تعالیٰ نے جیتے جی ان کے اوپر غضب، لعنت اور اپنی پھٹکار کا کوڑا برسایا اور دنیا کا راندہ درگاہ ترین انسان بنا کے رکھ دیا۔ تو کس وجہ سے؟ اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے، اپنی ہوشیاریوں چلاکیوں میں زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ مسلمان فرما بردار بندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان آئے اور اسی وقت آمین سمینا آتانا کہہ کے گردن جھکا دے، کیونکہ انہیں بار بار حکم ہوا تھا اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی آل اولاد، تم اپنے آپ کو آل نبی کہتے ہو، انبیاء کی اولاد کہتے ہو، لیکن نبیوں کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد من بطا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، جس کا عمل نیک عمل اسے قیامت کے دن نہ بچا سکا، اس کا حسب و نسب چاہے انبیاء کی آل اولاد سے ہو اسے نجات میں نہیں لا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جو اللہ رسول کا تابع دار فرما بردار بندہ ہوگا۔ خالی خاندانی وجاہت سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سنا اور رد کر دیا، الٹا کہنے لگا سمعنا وعصینا، ہم نہیں مانتے، جو مرضی کر لو، قرآن لے آؤ، فرمان لے آؤ، آخری کتاب لے آؤ، آخری پیغمبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کے تو بڑے دعوے کرتے ہو، کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم
یہ جو تم اپنے اندر ایمان چھپائے بیٹھے ہو یہ ایمان نہیں ہے، بے ایمانی ہے۔ جو مدنی تاجدار محمد کو نہیں مانتا ایماندار نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہوگا۔ یہودیوں نے بڑے قلعے بسائے ہوئے تھے، کلمے بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسائی بھی یہودی بھی۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، قرآن کی دعوت پیش کی، انہوں نے کہا جی ہم سے بڑا مومن کون ہے؟ ہم تو آلریڈی کتاب والے ہیں، تورات انجیل والے ہیں، ہمیں آپ کی کتاب کی، آپ کی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا یہ جو باتیں محمد بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں تمہاری کتابوں میں ہیں؟ کہتے جی ہیں۔ تو یہ تو کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تمہارے مکتب میں اور تمہارے گرجے میں، تمہارے کنیسے میں، تمہارے پادریوں کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ان کو گھر بیٹھے کس نے بتا دیا کہ یہودیوں عیسائیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بتانے والا کون تھا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ بتانے والا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ خدا آپ کے جبریل تجا، خدا آپ کے جبریل تجا، جا کے سونے نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں۔ ساتوں آسمانوں سے پار بلایا سدرۃ المنتہا پہ، اور تحفہ کس چیز کا عطا فرمایا؟ یہی حکم ساری امتوں کا تھا، وہی حکم آقا معراج سے لے کر آئے ہیں۔ مسلمانوں اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو معراج شریف منانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس تحفہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو اور محبوب نے امت کو عطا کیا ہے، اگر اس تحفے کو تم قبول نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کرتے، تو سمجھ لو پھر تمہیں اللہ رسول سے ایمان کا اور محبت کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے یہود و نصارہ جھوٹے دعوے کرتے رہے، عمل نہیں تھا ان کا۔ انہیں بھی اللہ نے یہی کہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ انہیں بھی یہی حکم تھا، سارا رکوع پڑھ کے دیکھ لو، یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ بنی اسرائیل تو پڑھتے نہیں اور مسلمان عمل نہیں کرتے، کیا کریں ان مسلمانوں کا؟ ایمان رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب میں جو لکھا ہے حق سچ ہونے والا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آخری نبی کی ہر بات پہ انہیں یقین تھا پوری ہو کر رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے آئے، امت کو تحفہ دیا، نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنی امت کو بار بار جس کام کا حکم دیا، یا اللہ کی توحید پہ عمل ہے یا نماز کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اور حکم آیا واستعینوا بالصلاۃ واستعینوا بالصبر
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اپنی زندگی ہمت سے، حوصلے سے، صبر سے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کر کے نماز پڑھ کے، صبر کر کے نماز پڑھ کے، جس معاملے میں تو ہو، جس زندگی میں ہم ہو، جو رزق تمہیں رب دے رہا ہے، جس معاشرے میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اس پہ قناعت کرو، صبر کرو، حوصلہ رکھو، دعا کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے، اللہ کا وعدہ تھا۔ اور 3 بار اس پہلے پارے میں ہی بنی اسرائیل کو نماز کا ہی کہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم من بعد ذلک۔ تم نے بار بار اس سے منہ پھوڑا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ چند ایک نمازی اس دور میں بھی تھے، چند ایک نمازی اتنی بڑی امت میں اس دور میں بھی ہیں۔ سوچنے والی بات ہے مسلمانوں۔ ایک صحافی، یہ اب اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں چل رہی ہیں، کئی صحافی پہنچے ہوئے ہیں، چند سال پہلے بھی کچھ جھڑپیں ہوئی تھی۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں، ممکن ہے صحیح ہو نہ ہو، لیکن یہ جو لوگ ہر بات پہ بہت بڑی خبر پھیلا دیتے ہیں کہ لو جی اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو گیا، اب امام مہدی آنا ہے اور دجال نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے، قیامت لگ جانی ہے۔ روایات سے جو اخذ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں بھی درکار ہیں اور ابھی نشانیوں کا ظہور ہونا ہے۔ یہ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان جھڑپوں پہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ جو قریب کے مسلمان ہیں وہ کتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک صحافی وہاں پہنچا چند سال پہلے، اسرائیلیوں کے بڑے بڑے جو یہودیوں کے علماء تھے اس کے ساتھ بھی بات ہوئی، سوالات جوابات ہوئے۔ اس میں ایک سوال انہوں نے بھی کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے جمعے کے اندر ہر مسجد میں جمعے کے نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے جی مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ویل ڈن، بالکل صحیح ہے۔ فجر کے اندر ہر روز فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ وہ صحافی وہ خود بھی نہیں کبھی فجر کے لیے آیا تھا، جمعہ شمعہ پڑھ لیتا تھا، تو وہ ذرا شرما کے جھجک کے کہنے لگا بھائی فجر میں تو بس چند لوگ ہی ہوتے ہیں، باقی مسجد خالی پڑی ہے۔ تو اس یہودی نے جیسے شکرانے کے الفاظ نہیں ہوتے، بڑے خوشی کا اظہار کیا اور شکرانے کے انداز میں کہنے لگا ابھی پھر یہودیوں کی تباہی کا وقت بہت دور ہے۔ یہ تم نے کیا کہا؟ کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس وقت مسلمانوں کے جمعے کی نماز کے نمازی فجر کی نماز کے نمازی برابر ہو جائیں گے نا، پوری دنیا میں اسلام ہی آ جائے گا۔ فجر پڑھو گے، باجماعت پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں کسی مجبوری سے جب بھی جاگے پڑھو صحیح، چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ نماز کے بغیر چھٹکارا، نمازاں باج نہیں مرغوب بندہ۔ مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ تعالی، شاہ جی تو زیارت ہوئی ہونی نا، مولانا نور حسین گرجاکی بڑا پیارا کلام لکھا ہے۔ یقین جانو بزرگوں نے یہ نچوڑ نکالے ہیں نا، یہ زندگیاں بدلنے والے تھے۔ اور ایسے ایسے غیر مسلم یہاں سنا ہے کہ ہندو سکھ ان کا کلام سن کے مسلمان ہوتے رہے ہیں، مسلمان نہیں ان کو سنتے پڑھتے عمل کرتے۔ غور کرو قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ، نمازاں باج نہیں
مرغوب بندہ، نمازاں باج نہیں مجذوب بندہ، نمازاں باج نہیں رب دا محبوب بندہ، نمازاں باج نہیں رسول اللہ دا محبوب بندہ، نمازی بن رب نو جے منانا، او گیڑ اکھیاں تے اٹھ سار بانا، گیا لنگ قافلہ تیرا ندانا، تم نے سوتے سوتے وقت گزار دیا، قافلے والے تو بڑی دور جا چکے، جانے والے بڑی دور جا چکے ہیں، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ نماز چھوڑنے سے کامیابی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، یہ ہم نے جو کلمہ پڑھ کے بڑا احسان چڑھایا ہوا نا اپنے اوپر کہ کلمہ پڑھ کے ہم بخشے جائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی ہوئی ہے۔ کلمہ توحید و رسالت ڈائریکٹ جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے ہاں اتنا فائدہ ہوگا، اگر شرک نہیں تو کئی 100,000 سال جہنم میں جل جل کے کوئلہ ہونے کے بعد کلمے کی بنیاد پہ تمہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ آیا حدیثوں میں۔ وگرنہ جنت میں ڈائریکٹ جانا چاہتے ہو تو تمہیں کلمے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا، اور پہلا عمل شروع کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے تو شروع ہوتا ہے۔ نمازاں باج نہیں دل دی صفائی، نمازاں باج نہیں رب تک رسائی، نمازاں باج نہیں رسول اللہ تک رسائی، نمازاں باج نہیں جنت تک پہنچائی، نمازاں باج نہیں دوزخ تو رہائی، بے نمازا او بے نمازا تینوں رسول اللہ نے کدی نہیں بخشوانا۔ رسول اللہ نے بھی بے نمازوں کے حق میں شفاعت نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا ہی تو ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے نمازوں کے حق میں سفارش نہیں کرنی۔ اور حدیث میں آیا جب آقا علیہ السلام اللہ کے دربار میں 7 دن 7 راتوں کے برابر سجدے میں چلے جائیں گے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اس وقت بھی بے نماز سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ ان کی کمریں لکڑی کی تختے کی طرح آکڑ رہیں گی، جس طرح دنیا میں آکڑ کے گزر جاتے ہیں، ایسے ہی حشر میں آکڑے رہیں گے۔ جو حشر میں بھی سجدہ نہ کر سکے اس نے کہاں بخشا جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے بعد، آقا علیہ السلام کی رسالت کے بعد سب سے ضروری معاملہ نماز کا معاملہ، اور نماز کے بعد سب سے ضروری معاملہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، اچھا رویہ رکھنے کا معاملہ ہے، ہر کسی کے ساتھ عدل سے پیش آنے کا معاملہ ہے، ہر کسی سے ہمدردی سے پیش آنے کا معاملہ ہے، ظلم و زیادتی سے بچنے کا معاملہ ہے، جھوٹ سے، منافقت سے، غیبت سے، چغلی سے، بے ایمانی سے، دھوکے فراڈ سے اور حرام کے لقمے سے بچنے کا معاملہ ہے۔ عبادت بھی ہو، نماز بھی ہو، رزق بھی ہو اور رزق حلال بھی ہو، اور کسی پہ ظلم و زیادتی نہ ہو، پھر جنت میں جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا،
پھر ڈائریکٹ جنت ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بنا خوف خطرے کے ایسے آنکھ بند کریں گے جنت کے در کھول دیے جائیں گے۔ جو احکامات بنی اسرائیل کو ہوئے وہی احکامات امت مسلمہ کو ہوئے ہیں۔ آؤ مل کے عہد کریں، بنی اسرائیل نے عمل نہیں کیا، ہم انشاءاللہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق